معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے 12 اردو کہکشاں چیپٹر نمبر 8 لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ جیلانی بانو کا ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ جیلانی بانو انہوں نے پرومس لکھا ہے۔ اب جیلانی بانو کی پیدائش کب ہوئی دیکھیے، 14 جولائی 1936 عیسوی کو۔ کہاں ہوئی؟ بدایوں، جو کہاں ہے؟ اتر پردیش میں ہے۔ ان کے والد کا نام علامہ حیرت بدایونی تھا، اور یہ ملازمت کے سلسلے میں یعنی کمانے کے سلسلے میں حیدرآباد گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، یعنی وہیں ہمیشہ کے لیے رہنا سانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد دیکھو، انہوں نے 7 بچوں کی پرورش کی، یعنی علامہ حیرت بدایونی نے 7 بچے کی کیا کی؟ پرورش کی۔ تعلیم MA تک ہے۔ کن کی؟ جیلانی بانو کی تعلیم MA تک ہے۔ انہوں نے بیشتر یعنی زیادہ تر امتحانات پرائیویٹ ہی پاس کی۔ ابتدا میں انہوں نے جو شعر و شاعری کی وہ صبا بدایونی کے نام سے شاعری کی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے۔ انہیں موسیقی اور انہیں مصوری کا شوق تھا۔ موسیقی اور مصوری، موسیقی بولتے ہیں گانا بجانے کا جو علم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مصوری بولتے ہیں تصویر چھاپنے والے، یعنی آدمی کسی کی تصویر کسی بینر پر یا اسی طریقے سے کسی دیوار پر جو چھاپ دیتا ہے اسی کو بولتے ہیں مصور۔ لیکن مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار کے طور پہ ہوئی، اور 1959 عیسوی میں ان کی شادی ہوتی ہے ڈاکٹر انور معظم سے۔ اس سے ڈاکٹر انور معظم سے ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور افسانوی مجموعہ نروان، اسی طریقے سے روشنی کے مینار، پرایا گھر، رات کے مسافر، روز کا قصہ، یہ کون ہنسا، تریاق، نئی عورت، سب کے سوا، بات پھولوں کی، یہ سب ان کی افسانوی مجموعہ ہے۔ اور ان کے ناولوں کے نام جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لکھا گیا ہے۔ ایوان غزل، بارش سنگ ان کی ناول، اور ناولٹ بولتے ہیں چھوٹے ناول کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ چھوٹے ناول کو۔ نغمے کا سفر اور جگنو ستارے ان کی ناولٹ یعنی چھوٹے ناول۔ اور انہوں نے کرشن چندر پر مونوگراف بھی لکھا۔ کس نے؟ جیلانی بانو نے۔ بچوں کے ادب و تراجم سے بھی ان کی دلچسپی رہی، یعنی یہ ترجمہ بھی دیگر زبان کی کیا کرتی تھی، دوسرے زبان کی کیا کرتی تھی۔ انہیں ایوارڈ بھی ملا۔ کون کون سا ایوارڈ ملا؟ آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انہیں مودی غالب ایوارڈ، اسی طریقے سے کل ہند قومی حالی ایوارڈ، نقوش ایوارڈ، اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ وغیرہ ان کو ملا۔ یہ تو ان کے متعلق باتیں ہو گئی۔ اور میں نے یہاں بیٹوں کا نام لکھا ہے۔ ماں کا جو بیٹا ہے خورشید، رشید، جمشید اور حمید۔ یہ آپ ان چاروں کو جو آپ کے سامنے سوالات پیش کیا جائے گا اس کے اندر اس کو دیکھنا ہے۔ مختصر ترین سوالات: جیلانی بانو کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب دینا 14 جولائی 1936 عیسوی میں۔ کہاں ہوئی؟ بدایوں۔ اس کے بعد دیکھیں، جیلانی بانو کے ایک افسانے کا نام بتائیے۔ جواب دے دینا ہے رات کے مسافر۔ 10 میں سے کسی ایک کا نام لکھ دینا ہے۔ جیلانی بانو کے 2 ناولوں کے نام بتائیے۔
ایوان غزل بارش سن۔ اس کے بعد دیکھیں افسانہ پرامس کا مرکزی کردار کون ہے؟ امو۔ پرامس افسانے کے 2 کرداروں کا نام بتائیے۔ حمید اور جمشید جو کہ ان کا بیٹا ہے۔ کینسر کا مرض کس کے سارے بدن میں پھیل گیا تھا؟ کینسر کا مرض امو کے سارے بدن میں پھیل گیا تھا۔ امو کہے تو امی۔ خواجہ بھی کون تھی؟ امو کی خادمہ تھی، کام کرنے والے تھے۔ گرینڈ میم نے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے کا کوئی پرومس کیوں نہیں لیا؟ یہ بات کس نے کہی؟ بیبی نے کہی تھی۔ امو نے اپنے بیٹوں سے کیا پرومس لیا تھا؟ موت کے بعد کاندھا دینے کا پرومس لیا تھا۔ امو یاسین شریف پڑھی، اللہ کو یاد کیجیے۔ یہ بات کس نے کب کہی؟ بڑی بہو نے نزاع کے عالم میں، یعنی مرنے کے بالکل جب قریب تھے اس وقت ان کے بڑی بہو نے امو سے کہی۔ مختصر سوالات۔ امو کے بیٹے حمید کے بارے میں بتائیے۔ حمید امو کا چھوٹا بیٹا تھا اور امو کے باقی تینوں بیٹے ڈاکٹر انجینئر بن کر امریکہ چلے گئے تھے، اور حمید کا معاملہ یہ تھا کہ حمید کو پڑھائی لکھائی کے اندر من نہیں لگا کرتا تھا، سارے دن دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا، اور کبھی کسی کالج کا جھنڈا اٹھا کر گھومتا تو کبھی کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کر گھومتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کسی پارٹی میں شامل ہی ہو گیا اور امتحان سر پر قریب ہے، اور ابا اس کو کہہ رہے بیٹا امتحان کی تیاری کرو، وہ کہتا ہے میں اس سال ابا امتحان نہیں دوں گا، بلکہ اس سال تو الیکشن کا کام جو ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ اس کے بعد امو کے 4 بیٹوں کے نام، اس کا کام بتائیے۔ امو کے 4 بیٹوں کا نام خورشید، رشید، جمشید اور حمید ہے۔ ان میں خورشید شکاگو میں ڈاکٹر تھے، اور رشید بھی امریکہ میں انجینئر تھے، اور جمشید بھی نیو یارک میں انجینئر تھے۔ یعنی ان کا 2 بیٹا انجینئر تھا اور 1 بیٹا ڈاکٹر تھا۔ سب سے چھوٹا بیٹا گھڑی پر رہتا تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی رہا کرتا تھا، اور پڑھائی کے اندر اس کا دل نہیں لگا کرتا تھا، اس لیے کہ اس کو سیاست کا شوق ہو گیا تھا، اور کچھ دنوں کے لیے انہیں مرکزی حکومت میں وزیر بھی بنا دیا گیا تھا۔ امو دکھی کیوں تھی؟ امی دکھی بس اس بات کی وجہ سے تھی، یہ سنسان گھر، یہ خالی کمرے، یہ سونا آنگن اور اندھیرے کمرے میں یہ تنہا اکیلے رہ رہی تھی اور تڑپ رہی تھی۔ دوا کا کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا تھا، اور کانپتے کانپتے جب کبھی بوتل ہاتھ میں لیتی تو وہ بوتل کا پانی بھی بستر پر گر جایا کرتا تھا۔ امو نے جائیداد بیچ کر، زمین بیچ کر تو اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، کسی کو ڈاکٹر کسی کو انجینئر بنایا، لیکن اچھی ڈگریاں ملتے ہی سب اپنے اپنے کام میں چلے گئے، اور امی کو یہاں تکلیف اٹھانی پڑی۔ امی بس اسی وجہ سے دکھ میں تھی۔ امو کے بیٹوں نے ان کی موت کے وقت ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امو مرنے کے بالکل قریب تھی، کینسر ان کے جسم میں پھیل چکا تھا۔ ہندوستان میں ایک بیٹا رہتا تھا، اس کے علاوہ 3 بیٹے امریکہ میں رہا کرتے تھے، اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ یعنی بال بچے کے ساتھ امی کی خواہش پوری کرنے کے لیے ماں کے جنازہ میں کاندھا دینے کے لیے آئے تھے، مگر یہ ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی، یعنی وہ آئے تھے کاندھا دینے کے لیے، لیکن ماں کا انتقال ان کے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اور رہی بات ایک بیٹا جو ہندوستان میں تھا، وہ بھی شریک نہ ہو سکا، اس وجہ سے کہ وہ سیاست کا شوق تھا اور سیاست کے چکر میں وہ پڑا ہوا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماں کی موت میں کسی بیٹے نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ طویل سوالات۔ افسانہ پرامس کی روشنی میں آج کی انسانی رشتوں پر اظہار خیال کیجیے۔ جواب دینا ہے جیلانی بانو کی زیر نصاب افسانہ پرامس کے اندر زمانے موجودہ کے جو متعلق انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور کہا کہ اس کہانی کے اندر ایک ضعیف ماں کی کہانی لکھی گئی ہے۔
امو 2 سال سے بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی، بے یار و مددگار، ان کا کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، اور ان کو کینسر کا مرض بھی پکڑ لیا تھا۔ امو کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 بیٹے ڈاکٹر انجینئر بن کر امریکہ چلے گئے تھے، اور چھوٹا بیٹا ہندوستان میں ہی رہا کرتا تھا، لیکن وہ سیاست کا شوق رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بھی ماں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ تینوں بیٹے نے ماں کے جنازے میں کاندھا دینے کا وعدہ کر دیا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ میری ماں کی حالت بہت خراب ہے، تو یہ تینوں اپنے اہل و عیال یعنی بال بچے کے ساتھ آئے کہ میں اپنے ماں کی خواہش کو پوری کروں گا، لیکن ان کی موت ہونے سے پہلے ہی یہ لوگ کہا ہوئے واپس چلے گئے۔ اور رہی بات چھوٹے بیٹے کی جو ہندوستان میں تھا، وہ بھی جنازہ میں شریک نہ ہو سکا، بس اس وجہ سے کہ وہ سیاست کے اندر مشغول تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماں نے جس بچے کی پرورش کے لیے زمین و جائیداد کو بیچا تھا، وہی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی بیٹا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ قرآن اس افسانے کا خلاصہ پیش کیجیے۔ یہ افسانہ جیلانی بانو کا ایک حقیقت پسند افسانہ ہے۔ اس افسانے میں جاہ طلبی اور مادہ پرستی کے نتیجے میں انسانی رشتوں کو آدمی تار تار کر رہا ہے، اسی کو جیلانی بانو نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ کہانی اس طرح کہ ہندوستان کے ایک خاندان میں امو نام کی ایک خاتون تھی، اور امو اس کہانی کی مرکزی کردار بھی ہے، اور وہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے شوہر وکیل تھے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوایا، کسی کو ڈاکٹر تو کسی کو انجینئر بنایا، اور سب کے سب کامیاب ہونے کے بعد امریکہ چلے گئے، لیکن یہاں ماں اکیلے تنہا رہ گئی۔ اور چھوٹا بیٹا جو حمید تھا، جس کو پڑھنے کے اندر من نہیں لگتا تھا، وہ تو ہندوستان ہی کے اندر تھا، لیکن وہ سیاست کا شوقین تھا اور سیاست کے چکر میں پڑا ہوا تھا۔ یعنی سب بیٹے کسی نہ کسی کام کے اندر مصروف تھے، اور اسی بیچ امو کو کینسر کی بیماری پکڑ لیتا ہے۔ اب 2 سال تک یہ بستر پر رہی، اور ٹیلی فون کے ذریعے کبھی ماں سے بیٹوں کی گفتگو ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب ان کے ماں کے مرنے کا وقت قریب ہوا تو تینوں بیٹے سے ماں نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ میرے جنازے میں کاندھا دینے ضرور آنا۔ چنانچہ یہ لوگ جب خبر سنے تو اپنے بال بچے کے ساتھ اپنے گھر کو روانہ ہوئے، اور یہاں چند دن کے لیے آئے، لیکن ان کی چھٹی مکمل ہو گئی اور ماں کا انتقال نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جب یہ لوگ روانہ ہو گئے تو اس کے بعد ان کی ماں کا انتقال ہوتا ہے، تو تینوں بیٹے جنازہ کے اندر کاندھا دینے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور رہی بات چوتھے بیٹے کی، جو کہ چھوٹا بیٹا ہے، وہ بھی نہ آ سکا، بس اس وجہ سے وہ سیاست کے اندر اپنے آپ کو لگا رکھا تھا، اور وہ بھی ہندوستان میں رہتے ہوئے جنازے میں شریک نہ ہو سکا، اور ماں اپنی خواہش کو لے کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں قرآن اس افسانے کی روشنی میں جیلانی بانو کے کردار نگاری کو واضح کیجیے۔ جیلانی بانو کی اس افسانے پرامس میں کردار نگاری کی اصل بنیاد ہے۔ یعنی افسانہ نگار نے کرداروں کی زندگی کے تجربوں کو دکھایا ہے، اور معاشرتی رشتوں کی سچائی کو ظاہر کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، چاہے رشتہ، چاہے یہ سچائی کڑوی کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس افسانے کی مرکزی کردار ماں ہے، جس کو امو سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے شوہر وکیل تھے، لیکن ان کے موت کے بعد کسی بیٹے کے پاس یہ نہیں جاتی ہے، بلکہ اپنے گھر ہی پر رہتی ہے، اور بیٹے نے جان بوجھ کر اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر ماں کو بھی گھر پر چھوڑ دیتا ہے۔
اور ماں کا معاملہ یہ کہ بیماری صحتی ہے، یہاں تک کہ انہیں کینسر کی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ اور جب بیٹا آتا ہے، بستر من پر امو کے ساتھ سر جھکائے سب بیٹے کھڑے ہیں، اور امو نے دیکھا کہ کسی کی آنکھ کے اندر آنسو تک نہیں ہے، یہ سب کے سب بس یوں ہی کھڑے ہیں۔ اور ان کی خادمہ نے جب ان کی آنکھ کھلی دیکھی تو ڈر گئی کہ شاید انہوں نے لڑکوں کو جانے وقت بھی دیکھ لیا ہے۔ اس افسانے میں جیلانی بانو کی کردار نگاری کا فن اپنے عروج اور بلندی پر ہے۔ انہوں نے افسانوں میں کرداروں کی پیشکش میں فنکارانہ صلاحیت کا اظہار کیا ہے، یعنی بہت اچھے انداز میں اس کو پرویا، اس کو بنایا ہے تاکہ جب قاری پڑھے، پڑھنے والا پڑھے تو اس کی حقیقت سے روشناس ہو سکے، اس کو جان سکے۔ اور جیلانی بانو نے پرومس لکھنے میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، کامنٹ کے ذریعے بتائیں، اور جو دوست ابھی نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ فقط والسلام، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔